جس پر ایک اور سوال آیا، کیا ہمارے درمیان ایسا کچھ ہے جس پر بات ہو سکے؟ وہ کہہ گیا، کاش تمہیں اندازہ ہوتا۔ کس بات کا؟ سارا کے پوچھنے پر اس نے لکھا، اسی کا جو ہمارے بیچ ہے۔ سارا نے پوچھا یا شاید بتایا؟ غلط فہمیاں؟ ڈین نے پوچھ لیا۔ کیا اب بھی ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں سارا کا سوال آیا۔ کیا تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ ڈین نے لکھا۔ کیا تمہیں میرا رنگ پسند ہے؟ جواب آیا، اگر میرے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے تو میرے پاس آ کر میرے سامنے بیٹھ کر ایسا کرو تاکہ میں تمہارے تاثرات تو دیکھ سکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے آنے کی اجازت دے رہی ہو۔ وہ بولی، تم نے طلاق کے پیپر سائن کر کے کیوں نہیں بھیجے؟ کیونکہ تم نے ایک نوٹس کے بعد دوبارہ کبھی طلاق لینے کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اب مطالبہ کروں تو؟ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، مگر میں تمہارا ہر مطالبہ تو پورا نہیں کر سکتا ہوں نا۔ مجھے کارڈز کیوں بھیجتے ہو؟ اور کس کو بھیجوں؟ تم اب بھی مجھے نہیں سمجھے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے بھیجے ہزاروں پھولوں کے بکے دیکھ کر متاثر ہونے کے بعد تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟ ہاں، کیونکہ پھول دیکھ کر کس کافر کا دل موم نہیں ہوتا، مگر ہر کوئی دولت کی نمود و نمائش سے گھائل ہو کر آپ کے قدموں میں نہیں گرتا ڈینیل صاحب۔ سارا، کیا میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ کیوں؟ کیونکہ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ مجھے سنبھلنے کی ضرورت تھی، اب مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، فیملی بڑھانی ہے۔ سارا، کیا میرے لیے معافی کی کوئی راہ نہیں نکلتی ہے؟ مجھے گھر سے چلے جانے کا کیوں بولا تھا؟ ایک دفعہ معاف کر دو، آئندہ ایسا گناہ کروں تو بے شک معاف نہ کرنا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی تھی، تم نے میرا دل ہی توڑ دیا۔ میں خود بھی ٹوٹ گیا ہوں۔ اتنی رات گئے کیوں جاگ رہے ہو؟ مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ اسموکنگ کر رہے ہو نا؟ ڈین کے دل میں درد ہوا۔ جواب میں لکھا، ہاں، تم مجھے جانتی ہی ہو۔ کیا صبح آفس نہیں جانا ہے؟ اس نے سارا کے سوال کے جواب میں لکھا، میں وعدہ کرتا ہوں رات کو 8 بجے تک ہر حال میں گھر پہنچ جایا کروں گا۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں کیا کروں گا اور وہ سارا وقت تمہارا ہوگا۔ بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرنے والے لوگ اکثر اپنے کہے پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ کم از کم مجھے اپنے کہے کو سچ کرنے کا موقع تو دو۔ ایک دفعہ مجھ سے مل لو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ کہیں سارا پھر سے اپنے قول میں بند نہ ہو جائے۔ دل تو کر رہا تھا کہ یا تو کال ملا لے یا پھر ابھی کے ابھی اس کے گھر چلا جائے۔ 4 منٹ بعد میسج آیا، میرا گھر کون سا ہے؟ ڈین نے نم آنکھوں سے لکھا، میرا دل، جہاں سے لوگوں کی جانب سے اتنی نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے باوجود تم نکلی نہیں ہو، وہیں کی وہیں براجمان ہو۔ اور جہاں تک رہی اینٹوں کے بنے گھر کی بات، جہاں کہو گی، جیسا کہو گے ویسا گھر بنا لوں گا، تمہارے نام ہوگا اور میں تم سے اجازت مانگ کر وہاں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ مجھے زمین کا ٹکڑا اپنے نام نہیں کروانا ہے۔ اگر تمہارا دل میرا گھر ہے تو اس گھر کی رجسٹری میرے نام کر دو تاکہ میں اس کاپی کو فریم کروا کر لوگوں کو دکھاؤں کہ ڈینیل مراد میرا ہے، اس کا دل میرا ہے، اس کا جسم میرا ہے، اس کی مسکراہٹ میری ہے۔ تب میں تمہیں دوبارہ موقع دے سکتی ہوں، کیونکہ اس دفعہ میں تمہاری بجائے تمہاری دولت پر اکتفا نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ یقین چاہیے کہ تم تصویر سے بچنے کے لیے مجھے بھری محفل میں تنہا چھوڑ کر آفس میں نہیں چھپ جاؤ گے۔ تم لوگوں کے سامنے مجھے اگنور نہیں کرو گے۔ بچوں کی ہر پیرنٹس میٹنگ پر جایا کرو گے، ان کو سوئمنگ پر لے جایا کرو گے، ان کے ساتھ وقت گزارو گے، ورنہ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ ہم 2 سے 3 یا 4 نہیں ہوں گے۔ ڈین نے میسج پورا پڑھا اور کوئی بھی جواب دیے بغیر فون ایک طرف رکھ دیا۔ یہ تو اتنے سارے وعدے مانگ رہی ہے۔ ماتھے پر تیوری لے کر شہر کی روشنیوں کو مدھم پڑتے دیکھا، کیونکہ 12:15 کا وقت ہو چلا تھا۔ اس کی آج کی رات شاید پھر آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ امارا نے بہن کو فون پر لگے دیکھ کر یہی سوچا کہ شاید ویڈیو وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہے، مگر کچھ دیر بعد جب اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فون کو تقریباً کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا تو وہ چونکی۔ سارا کمرے سے چلی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اونچی آواز میں روئے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا اور اب پورا 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور ڈین کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ کچن سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر واپس کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ کر پیتے ہوئے بڑبڑائی، میں کس قدر بے وقوف عورت ہوں، بھلا میں نے اس کا میسج دیکھتے ہی اس کو بلاک کیوں نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ بات کیوں شروع کر دی ہے۔ امارا سے رہا نہ گیا۔ آپی کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے ابل آنے والے آنسوؤں کو ہتھیلی کی پوچھ سے پہنچتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، میں کیسے معاف کروں گی؟
ہوا کیا ہے؟ ڈین کا میسج آیا تھا۔ سب خیر تو ہے؟ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پھر آپ نے معاف کر دیا؟ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ اب تو ہرگز نہیں کروں گی۔ کیوں؟ میں نے اسے اتنا اہم مطالبہ کیا ہے، اپنی شرط بتائی ہے، پورا پیراگراف لکھ کر بھیج دیا ہے، اور اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے، بلکہ اسی وقت آف لائن ہو گیا تھا۔ مصروف ہو گئے ہوں گے، رات کے اس وقت وہ آفس کا کام نہیں کرتا، کوئی اور بھی تو مصروفیت ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے پاگل بنا رہا تھا اور میں بے وقوف اس کی باتوں میں آ گئی۔ ماریا کی باتوں کے اثر میں جواب دے دیا تھا۔ ذلت ہی ملی ہے۔ آپ اتنا غلط مت سوچیں، صبح تک جواب آ جائے گا۔ وہ نہ کل مجھ سے محبت کرتا تھا، نہ اب کرتا ہے، اور نہ آگے کبھی کرے گا۔ امارا، میں محبت سے خالی رشتہ نبھانا نہیں چاہتی ہوں، اور میرا دل اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ میری جان عذاب میں ہے۔ کون سا ایسا دن ہوگا جب میرے دل سے ڈین نام کا یہ آدمی نکل جائے گا؟ مجھے کیا ضرورت تھی اسے بات کرنے کی؟ اب دل چاہتا ہے ابھی کے ابھی اس کے پاس جاؤں اور اس کو شوٹ کر دوں۔ امارا زیر لب مسکرائی، جبکہ سارا سر ہاتھوں میں لیے مسلسل رو رہی تھی۔ امارا دھیرے سے بولی، آپی، شکر ہے تمہارے دل کے گرد جمی برف تو پگھلی۔ وہ ایک اور ہچکی بھرتے ہوئے بولی، ماری، کبھی محبت نہ کرنا، شوہر کو بھی دل نہ دینا۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تب تک تم بھی اسے محبت نہ کرنا۔ یہ بڑا ڈی گریڈ کرواتی ہے۔ آپی، کیا محبت سوچ سمجھ کر ہوتی ہے؟ وہ مزید رونے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، اگر سوچ سمجھ کر ہوتی تو کون پاگل نادیہ بیگم سے محبت کر سکتا ہے؟ خاص کر اس کا سوتیلا بیٹا تو کبھی بھی اس عورت سے اتنی محبت نہ کرتا جتنی ڈین نے کی ہے۔ تو پھر آپ کی نصیحت تو بیکار ہوئی۔ ہاں، مگر میں جانتی ہوں تم میری طرح حقیقت جان لینے کے باوجود بھی پاگلوں کی طرح اس شخص کے پیچھے مت بھاگنا، سنبھل جانا، خود کو بے مول نہ کرنا۔ امارا اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ اگر آپ کہیں تو بھائی کو فون کروں؟ ہرگز مت کرنا، پہلے ہی وہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ آخر سارا کو ہرا ہی دیا ہے۔ ان کو فون بھی نہیں کرنا، پھر اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج ہی آئی ہیں، کیونکہ جس دن آپ یہاں آئی تھی نا، اس دن آپ اسی طرح روتی رہی تھی۔ ہاں تو کون خوشی سے گھر چھوڑتا ہے؟ آپا، ایک بات سچ سچ بتائیں، سارا نے سرخ آنکھیں سمیت بہن کو دیکھا۔ طلاق کے پیپر کیا سوچ کر بھیجے تھے، جب 6 ماہ گزر جانے کے باوجود آپ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہیں؟ جس وقت پیپر بھیجے تھے میں طلاق کے لیے سنجیدہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کارڈ بھیجنے شروع کر دیے۔ 6 ماہ سے ہر ہفتے کارڈ بھیجتا رہا ہے۔ اوپر سے تم نے مجھے بتا دیا کہ وہ گھر چھوڑ چکا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے۔ ایسے میں طلاق کی بات کیا کرتی؟ وہ پہلے ہی حالات کا سامنا کر رہا تھا۔ آپا، امارا نے پیار سے اس کے گالوں پر پھیلی نمی کو اپنے دوپٹے میں جذب کیا۔ جانتی ہیں، معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی حقیقت میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو معاف کرنا ہی چاہیے۔ میں جتنی دفعہ ڈینیل بھائی سے ملنے گئی ہوں، انہوں نے کبھی اپنے رویے سے یہ ظاہر نہیں کروایا کہ ان کے یا آپ کے درمیان کوئی دوری ہے۔ امی ابو کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ صلح کر لیں۔ انہوں نے آپ پر زور نہیں دیا، مگر امی مجھے کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ وہ مجھے نہیں چاہتا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ دونوں بہنوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نظر وال کلاک پر ماری جہاں 2:45 ہو رہے تھے۔ ابو کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، کون ہے؟ انکل جی، میں ہوں ڈینیل۔ سارا کا دل سینے میں اچھل کود کرنے لگا۔ ان کا کمرہ گلی کی جانب تھا۔ آواز صاف سنائی دی تھی۔ ابو دروازہ کھول چکے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آؤ، اندر آؤ۔ امارا خوشی سے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ سارا اپنی تیز سے تیز ہوتی دھڑکن کنٹرول کرنے کے چکر میں تھی۔ یہ آپ کے لیے، اور معذرت چاہتا ہوں بے وقت آ کر آپ کو تکلیف دی ہے۔ پہلے سوچا کہ صبح چلا جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ کون سا کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں، اپنا ہی گھر ہے، زیادہ سے زیادہ آپ مجھے ڈانٹ ہی لیں گے۔ میں ڈانٹ سننے کو تیار ہوں، پر کیا میں سارا سے مل سکتا ہوں؟ اقبال صاحب کا کہا گھر میں زندگی کی لہر دہرا گیا، جو خوشی سے کہہ رہے تھے، ڈانٹ تو پڑے گی، مگر اتنے ماہ بعد آنے پر۔ بیٹا جی، یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے نا، تو آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی ہے؟ پر مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آ گئے ہو۔
سارا دم سادے سب سن رہی تھی۔ امارا کی چہکتی آواز آئی، جناب آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کتنے وقت پر آئے ہیں، ایک دم پرفیکٹ ٹائمنگ۔ اچھا؟ ساس نے آ کر منہ ماتھا چوما۔ بیٹا چلو اندر بیٹھو، یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ چائے وغیرہ لاؤں یا کھانا؟ نہیں امی جی، کھانا تو نہیں، اس وقت بس ایک گلاس دودھ پی سکتا ہوں۔ ڈین کے منہ سے امی جی کا لفظ کتنا پیارا لگا۔ امی کی خوشی سے بھرپور آواز تھی، میں ابھی لے کر آئی، آپ اندر بستر پر چلو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وہ اندر سے اونچی آواز میں بولی، امی ڈین ٹھنڈا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ باہر سے ہنسی کی آوازیں آئیں۔ سارا نے شرمندہ ہوئے بغیر سوچا، پہلی دفعہ داماد گھر آیا ہے، دن چڑھنے کی دیر ہے، میری ماں نے سارے شہر کے کھانے اکٹھے کر لینے ہیں اور داماد صرف انڈا کھائے گا۔ دروازے کی طرف سے قدموں کی آواز آنے پر اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ابو کے پیچھے پیچھے وہ آ رہا تھا۔ دروازے سے گزرنے لگا تو دروازے کا فریم بھر سا گیا۔ سارا نے ابو جی کی وجہ سے دوپٹہ سیدھا کیا اور سلام میں پہل کی۔ ڈین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے باپ کے ڈر سے بس سرسری سی نظر ڈالی اور ہاتھ میں پکڑا سفید باکس اس کی جانب بڑھا دیا۔ سارا نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے باکس پکڑ لیا۔ وہ کچھ کہے بغیر ابو جی کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ابو کے پوچھنے پر وہ بتانے لگا، اللہ کا شکر ہے اس وقت تو سب ٹھیک ہی ہیں۔ سارا نے ماریا کے بیٹے کے آپریشن کا بتایا تھا، میں سوچ رہا تھا فون پر خیریت پوچھ لوں گا، کیونکہ ہسپتال میں ویسے ہی بڑا رش ہوتا ہے، پھر ہر آنے والا کوئی نہ کوئی نیا مشورہ دے کر جاتا ہے، گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، مگر احمد اب خطرے سے باہر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، آج یا کل تک گھر چلا جائے گا۔ اللہ پاک احمد کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے۔ ڈین کے ساتھ ساتھ سارا نے بھی کہا آمین۔ سارا میٹرس پر بیٹھی ہوئی تھی، گود میں رکھے کارڈ بورڈ کے سفید باکس کو کھول کر اندر دیکھتے ہوئے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر ڈین کو دیکھا، ایک لمحے کو نظر ملی، اس نے نظر جھکا کر آنکھ میں بھر آنے والا پانی دوپٹے کے پلو میں جذب کر لیا۔ باکس میں چاکلیٹ پوڈنگ تھی۔ سارا نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پوڈنگ کا بڑا سا حصہ اٹھا کر منہ میں رکھا، پہلے آنکھیں بند کی پھر لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈین سسر کے سوالات کا جواب دینے کے دوران چوری چوری بیوی کے تاثرات بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ امی ٹرے میں گرم دودھ کا جگ اور ایک گلاس لے کر آئیں، میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ دانیال بیٹے کو یہاں کیوں لے آئے؟ کرسی پر آرام سے کب بیٹھا جاتا ہے؟ وہاں بیٹھک میں لے جاتے، آرام سے صوفے پر بیٹھ تو سکتا، میں وہیں بستر لگا دیتی ہوں۔ نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں سو جاؤں گا۔ امی حیران پریشان سی ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ نہیں بیٹا، تم کیوں میٹرس پر سو گے؟ بیڈ کس لیے ہے؟ اقبال صاحب کو مداخلت کرنی پڑی۔ چلو اگر بچہ کہہ رہا ہے تو جہاں اس کی مرضی ہے وہیں سونے دو۔ ٹھیک ہے جوان، پھر صبح دن چڑھنے پر ملتے ہیں، ابھی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آرام کرو۔ دیکھیں نا اقبال صاحب، آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں، یہاں دن چڑھتے ہی گلی کا سارا شور سنائی دیتا ہے۔ دانیال کب ایسے شور کا عادی ہے؟ یہاں تو اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، اور پھر ادھر فرش پر سونے سے ٹھنڈ لگ گئی تو پہلے ہی دیکھیں دانیال کی آنکھوں کے گرد کتنے ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سارا سے اتنی دفعہ کہا تھا کہ گھر چلی جاؤ، بچہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی مشکل میں ہوگا۔ بیوی گھر پر ہوتی ہے تو وقت پر کھانا دیتی ہے۔ امی آپ جن کو بچہ کہہ رہی ہیں نا، ان کا قد دروازے جتنا ہے، اور ایسے کوئی بیچارے نہیں ہیں، نوکروں کی لائن لگی رہتی ہے جو ضرورت کی ہر چیز سیکنڈوں میں میسر کرتے ہیں۔ ارے جاؤ، نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں، گھر والی تھوڑی ہیں، ٹین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سارا اٹھو، دانیال کے لیے الماری سے نیا کمبل نکال کر لاؤ، نیا سرہانہ بھی لانا۔ امارا دونوں چیزیں لے کر اندر آتے ہوئے بولی، لیں جناب، کمبل اور سرہانہ، اور کچھ؟ سارا انگلیوں سے ہی آدھی سے زیادہ پوڈنگ کھا چکی تھی۔ جیسے ہی کمرہ خالی ہوا، ڈین نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور بیوی کی جانب رخ کیا، جو منہ میں انگلی ڈال کر اس پر لگا چاکلیٹ چوس رہی تھی۔ دونوں کسی بت کی طرح اپنی اپنی جگہ ساکت ہوئے ایک دوسرے کو دیکھے گئے، نہ جانے کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے کو آنکھوں میں بھرتے رہے۔ ڈین کی آنکھوں میں پہلے لالی ابھری، اس کے بعد نمی۔ اس کی نظروں میں دیکھتے دھیمے قدموں سے اس کی جانب آیا، اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو مس کرتی بالوں کی لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا دیا۔ سارا نے تھوک نگلا۔ ڈین نے شہادت کی انگلی کے پور سے اس کے گال چھوئے، پھر پیشانی، آنکھیں اور پھر لب۔ سارا کسی ٹرانس میں تھی، بے یقینی سے ڈین کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ حقیقت کی بجائے تصور میں سامنے موجود ہو۔ ڈین نے اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپاتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچی،
2 سیکنڈ بعد اس کے بازو سارا کی کمر کے گرد حائل ہوئے۔ اسی حالت میں نیم دراز لیٹے لیٹے بولا، معاف کر دو۔ سارا نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو باقاعدہ رونے سے باز رکھنا چاہا۔ باکس ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ ڈین کے سیاہ بالوں والے سر پر رکھا۔ ڈین کے کندھے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، وہ رو رہا تھا۔ وہ سارے آنسو جو بچپن سے لے کر اندر ہی جمع تھے آج سارا کی گود ملتے ہی بہہ نکلے۔ محرومیاں، پچھتاوے، حسرتیں، سب سے زیادہ نادیہ بیگم سے ملنے والی سرد مہری۔ سارا کی جان پروان آئی۔ اتنے مضبوط انسان کو ٹوٹتے دیکھنا آسان کب ہے؟ اس نے کسی ماں کی طرح ڈین کے سر کو اپنے گھیرے میں لیا، اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے اور اس کے ساتھ خود بھی رونے لگی۔ جیسے ہی ڈین کے اندر کا غبار کم ہوا، اس نے سر اٹھا کر اپنی حالت پر ہنستے ہوئے کہا، میں کھویا ہوا تھا، کوئی جگہ، کوئی مقام اپنا نہیں محسوس ہوتا تھا۔ ابھی تمہیں قریب سے دیکھتے ہی ایک دم دل میں سکون سا اتر گیا ہے، جیسے ایک لمبی مسافت کے بعد آخرکار گھر پہنچ ہی گیا ہوں۔ تم میرا گھر ہو۔ سارا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید بولا، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ چاکلیٹ پڈنگ کے لیے شکریہ۔ تم نے کہا تمہیں گھر اپنے نام نہیں کروانا ہے، تمہیں ڈین چاہیے۔ میں ساری عمر رشتوں سے محبت کے 2 بول، عنایت کی ایک نظر کے لیے چیک کاٹ کاٹ کر دیتا رہا ہوں، مگر مجھے محبت یا الفت کبھی کچھ نہیں ملا۔ تم پہلی وہ ہستی ہو جس نے مجھ سے مجھے مانگا ہے۔ میں اپنا سب کچھ تو تم پر نچھاور کروں گا ہی، مگر آج میں اپنا آپ بھی تمہارے نام کرتا ہوں۔ ڈین کا چہرہ دھندلاتا دیکھ کر سارا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ڈین نے جیب میں سے ایک سفید کاغذ نکال کر اس کو تھمایا۔ وکیل سے اسٹیمپ پیپر لکھوا کر لایا ہوں، اسی لیے اتنی دیر لگی۔ میرا وکیل حیران ہو رہا تھا کہ یوں اچانک آدھی رات کو میں اس کے گھر کیوں آیا ہوں، مگر خیر اس نے میرا کام کر دیا ہے۔ سارا پیپر لے کر اس کو کھولتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ حلف نامہ ہے جس کے مطابق میں ڈینیل مراد میرا دل، میرا جسم، میری مسکراہٹ، میرا سب کچھ تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ سارا مسکرائی تو ڈین کو لگا بدلیوں سے چاند نکلا ہے، رات چھٹ گئی ہے، صبح کی کرن نظر آ گئی ہے۔ سارا نے کاغذ کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، پھر ڈینیل کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں کو چوم کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ سارا، چلیں؟ کہاں؟ ہنی مون پر؟ وہ نیند کی غنودگی میں ہی مسکرائی۔ ابھی ہم نے ناشتہ کرنا ہے، واپس آ کر لیں گے۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنی مون سے اتنی جلدی واپس ہو جانا ہے؟ یعنی بس جانا اور آنا ہی ہے؟ 1 مہینے تک آنے کا چانس ہے، پھر ناشتہ کر کے ہی جاتے ہیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور امی کو تو پہلے ہی بڑا غم لگ جانا ہے کہ داماد پہلی دفعہ رات رہنے آیا اور میٹرس پر سویا۔ ٹکٹ بک ہے، 1.5 گھنٹے میں فلائٹ ہے۔ تم نے آتے وقت تو ذکر نہیں کیا کہ ایسا کوئی چکر ہے، تب ارادہ نہیں تھا۔ کیا اب بنا ہے؟ نہیں، کوئی 2 گھنٹے پہلے۔ اتنی جلدی انتظام کیسے ہوا؟ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو پیغام بھیجا تھا، اب اس کا جواب آیا ہے۔ فلائٹ سے جانا ہے؟ ہاں۔ پھر تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ ڈین، میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ وہ اس تشویش بھری آواز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پلیز تم آنکھیں تو کھولو، باقی سب میرا مسئلہ ہے۔ ایسے کیسے ایک دم سے اٹھ کر چل پڑیں گے؟ پہلے پیکنگ بھی تو کرنی ہوگی۔ وہ بھی ہو گئی ہے، ہمارا سامان پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے۔ اٹھو، منہ دھو کر کوئی سا بھی آرام دہ لباس پہن لو۔ تم ایسے ہی جاؤ گے؟ ہاں، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ہر وقت ٹپ ٹاپ رہنے والے حضرت اس حلیے میں ایئرپورٹ جا رہی ہیں۔ میں امی کو کیسے مناؤں گی؟ ان کا اصرار یہی ہونا ہے کہ ناشتہ کر کے جاؤ۔ میں ان کو منا چکا ہوں، پیکنگ بھی کر لی، امی کو بھی منا لیا۔ لگتا ہے سوئے تو بالکل بھی نہیں، لمبی فلائٹ ہے، راستے میں ہی نیند پوری کرنی ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 6:45 بج چکے ہیں، 8 بجے کی فلائٹ ہے۔ ڈین، بھلا ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ ابھی 5 بجے کے بعد کہیں میری آنکھ لگی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس پورے ہفتے میں صرف یہی فلائٹ جا رہی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہمیں نکلنا چاہیے۔ معذرت، تم سے پوچھے بغیر پروگرام بنا لیا۔ سارا نے بستر میں سے نکلنے سے پہلے ڈین کے گال پر بوسہ لیا۔ کوئی بات نہیں ہے، اب مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ ہم آخر جا کہاں رہے ہیں۔ یہ تجسس ابھی باقی رہے گا کیونکہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سارا اس کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔
10 मिनट बाद ही वो लोग घर से निकलकर गली के कोने तक आए जहां ड्राइवर इंतजार में खड़ा था। गली में 1-2 घरों के दरवाजों से औरतों ने सर निकालकर सारा और उसके साथ चलते डैन को सताइश से देखा। डैन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला, फिर दूसरी तरफ से अपने लिए खोले गए दरवाजे से अंदर बैठा। सारा ने नया ड्राइवर देखकर सरगोशी में सवाल किया, पहला ड्राइवर कहाँ गया? डैन ने उसका हाथ अपने हाथ में दबाकर अपनी गोद में रखा हुआ था। वो मम्मी के साथ होता है, सारा समझते हुए बोली। क्योंकि तुम उस पर ज़्यादा एतमाद करते हो इसलिए नादिया बेगम को दे दिया? डैन ने बस सर हिलाया। सारा ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। आधे घंटे की ड्राइव के बाद ड्राइवर ने उनको VIP लाउंज के सामने उतारा। डैन का असिस्टेंट आगे मौजूद था, उनके साथ चलता अंदर आया। इमिग्रेशन से फारिग होकर VIP लाउंज की तरफ आए। वहाँ पहले से 1-2 अफराद मौजूद थे। आरामदेह गहरे ब्राउन रंग के लेदर के सोफ़े, फर्श पर महंगे ईरानी कालीन, एक तरफ लंबी सी मेज़ पर खाने पीने की अशिया लगी हुई थी। पीछे की जानिब लंबी गली से होकर पुरतकल्लुफ़ वॉशरूम्स बनाए गए थे। हॉल में नाश्ते की लजीज खुशबू फैली हुई थी। सर, आपका सामान आगे जा चुका है और ये आपके कपड़े वगैरह। उसने एक बैग डैन की जानिब बढ़ाया। वो हैंगर शुदा कपड़ों के ऊपर चढ़ाया गया काला लंबा बैग था। मैं अभी आता हूँ। वो सारा को असवद के साथ छोड़कर खुद शावर लेने चला गया। असवद ने सारा को सिंगल सोफे पर बैठते देखकर कहा, मैम आप कुछ खाना पसंद करेंगी? अगर चाहें तो अपनी पसंद से नाश्ता ऑर्डर कर लें। इतनी सुबह भी डैन का असिस्टेंट ऑफिस जाने के लिए तैयार था। गहरी नीली शलवार कमीज पर नीली ही वास्कट, काले जूते, सलीके से बने बाल, आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा। वो उस बात के बरअक्स पूछने लगी, तुम कब से डैन के साथ काम कर रहे हो? असवद उसके सवाल पर चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा और सर का साथ पिछले 5 साल पर मुहित है। सारा ने चौंक कर भवें उचकाई और बोली, मुझे ये जानकर बड़ी जलन सी हुई है कि तुम इतनी देर से डैन के साथ हो। उसकी बात पर असवद मुस्कुराया और सारा बोली, मगर तुम इतने बड़े तो नहीं लगते हो। असवद खिलकर मुस्कुराया, मेरी उम्र 25 साल है। मैं उस वक्त कॉलेज के दूसरे साल में था जब डैनियल से मुलाकात हुई थी। वो मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से शरीक थे। हम लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। आखिर में जाने से पहले सर ने मुझे अपना कार्ड देकर बोला, कल मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो। मैं मिलने आ गया। उन्होंने ऑफ़र दी कि तुम मेरे जूनियर असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन कर लो। मेरे पास इतना तजुर्बा नहीं था, मगर नंबरों से और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का मुझे हमेशा से जुनून रहा था। मैं आ गया। फिर यहीं पर नौकरी के दौरान ही अपनी यूनिवर्सिटी मुकम्मल की। जूनियर से सीनियर की पोस्ट पर आया हूँ। डैन कैसे बॉस हैं? क्या गुस्सा करते हैं? क्या तनख्वाह अच्छी मिलती है? असवद राजदारी से बोला, अगर सच कहूँ तो सर को बता तो नहीं देंगी। सारा के चेहरे पर साया सा गुजरा, मगर बोले, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी। अगर ऐसा है तो ये जो आपके डैन हैं और मेरे डैनियल सर हैं, कभी कभार मैं इन्हें खाली डैनियल भी कह लेता हूँ। ये इंतहाई मेहनती आदमी हैं। अमला थक जाता है मगर ये काम से नहीं थकते हैं। और इस साल तो पिछले 6-7 माह सर ने किसी नशेई आदमी की तरह ऑफिस में गुजारे हैं। एक हाथ में सिगरेट होता था, एक हाथ में फ़ोन, और सामने कॉफ़ी का कप के बाद कप। मगर इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इस साल हमारी इस्लामाबाद वाली ब्रांच ने इतना नेट प्रॉफिट कमाया है कि जो पेशावर वाली ब्रांच सर ने अयूब और गालिब को दी थी, वैसी ही नई ब्रांच खोल भी ली है। सारा इन तमाम बातों से चूँकि ला इल्म थी, इसलिए सिर्फ सर हिलाकर रह गई। असवद मज़ीद कह रहा था, मेरी तनख्वाह लाखों में है। मेरे घर में मुझे बड़ा VIP प्रोटोकॉल मिलता है। मेरी वालदा मेरी तनख्वाह की वजह से कोई 30 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, क्योंकि उनको कोई लड़की अपने बेटे के हम पल्ला नहीं लगी। उसकी इस बात पर सारा की हंसी निकल गई। इसका मतलब है कि तुम अगले 8 साल भी डैन के साथ ही गुजारोगे? सर को छोड़कर मैंने कहाँ जाना है? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ काम कर सकूँगा। मैं कई दफ़ा गालिब और अयूब के साथ महीना 2 महीना रहा हूँ। कानों को हाथ लगा लिए थे। डैनियल कभी अपने वर्कर की तस्लील नहीं करते, उसको छोटा महसूस नहीं करवाते। यही सर की सबसे अच्छी बात है। क्या आप कॉफ़ी पिएंगी? ज़रूर। असवद उसको ताज़ा कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप और साथ में केक देकर एक तरफ बैठकर हाथ में पकड़ी टैबलेट पर टाइपिंग करने लगा। डैन वापस आया तो शिकन आलूद लिबास की जगह जीन्स के साथ सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। सारा ने उसको देखा और फिर कितने पल आंखें झपके बिना देखे गई। वो आंखों में मुस्कुराहट लिए उसके पास आया, हाथ बढ़ाकर उसको चलने का बोला, जिसे थामकर सारा खड़ी हो गई।
اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا، اسے دیکھو گے تو مجھے شدید ترین غلط فہمی گھیر لے گی اور یقین سا ہونے لگے گا کہ میں بہت ہینڈسم واقع ہوا ہوں۔ سارا کو اس کی بات بری لگی، آگے بڑھنے کی بجائے قدم وہیں روک کر مضبوط آواز میں بولی، ڈینیل مراد، میری ایک بات کان کھول کر سن لے، مجھے آج کے بعد آپ کے منہ سے یہ فقرہ نہیں سننا ہے۔ کیا ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں ہے، جس کی زندگی کے سارے رنگ ہی اس کالے رنگ والے شخص کی وجہ سے ہیں؟ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر چیلنج کیا جا رہا تھا۔ تو کیا تم سارے لوگوں سے اختلاف کرنا چاہتی ہو؟ لوگ تو جلتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سو کالڈ خوبصورتی ہونے کے باوجود وہ عزت اور مقام نہیں ہے جو اللہ نے ڈین کو عطا کیا ہوا ہے۔ جو عزت تمہارے حصے میں آئی ہوئی ہے ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے جلن کے مارے دل کی بھڑاس نکال کر تمہیں برے برے القابات سے نوازتے ہیں، صرف اور صرف تمہیں دکھی کرنے کے لیے۔ ڈین نے پھر سرگوشی کی، تم جانتی ہو نا، میں پہلے ہی تم سے محبت کا اظہار کر چکا ہوں، اس لیے مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈین، سارا کے چہرے پر دکھ کی پرچھائی دیکھ کر وہ اس کو ایک طرف لے گیا اور پوچھا، کیا تمہیں حقیقت میں میری شکل پسند ہے؟ کیا سچ میں تمہیں میرے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سارا نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی سسکی دباتے ہوئے بولی، اوہ ڈین۔ وہ حیرت و پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ سارا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک ہی وقت میں مجھ سے محبت کا اعتراف اور پھر میری بے عزتی کیسے کر سکتے ہو؟ کیسی بے عزتی سارا؟ کیا یہ بے عزتی نہیں ہے کہ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترسے، میں دل ہی دل میں تمہارے چہرے کی بلائیں لوں اور تم دل میں یہ یقین رکھو کہ میں تمہارے رنگ اور شکل کو ناپسند کرتی ہوں؟ تم مجھے اتنا دوگلا، جھوٹا اور چھوٹا سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، مگر میں نے ساری زندگی یہی سنا ہے کہ میں بہت ہی بدصورت ہوں اور ایک دم سے میری زندگی میں شامل کی جانے والی پری چہرہ عورت مجھے یوں نظروں میں ستائش بھر بھر کر دیکھے گی تو کنفیوژن تو ہوگی، دل و دماغ میں سوال تو جنم لیں گے، آیا سچ میں ایسا ہے یا یہ عورت ڈرامہ کر رہی ہے؟ سارا بولی تو آواز و لہجہ مضبوط تھا، ڈینیل مراد، ڈرامہ ایک دن کا ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کچھ ماہ کا، سالوں ڈرامے کی بنیاد پر نہیں گزرتے، آنے والی زندگی کے لیے خوشحال سپنے ڈرامے کی بنیاد پر نہیں دیکھے جاتے۔ اگر مجھے تمہاری شکل و رنگ سے مسئلہ ہوتا میں شادی سے پہلے ہی انکار کر دیتی۔ شادی سے پہلے تم نے مجھے دیکھا تھا، ہاں، خود ہی تو تصویریں بھیجی تھی، خود ہی تو بار بار یقین دہانی کروائی تھی کہ آیا میں شادی کے لیے دل سے ہاں کر رہی ہوں یا پھر کسی پریشر میں ہوں۔ اب بھی کیا قسمیں کھاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا رہی جب تک تم میرا یقین نہ کرو۔ یقین ایک پل میں تھوڑی پیدا ہو جائے گا، میں یہ جانتا ہوں تم میرے لیے اہم ہو۔ مجھے زندگی میں اگر کسی کی جانب سے احساس اپنائیت، محبت کا احساس ملا ہے تو وہ تم ہو۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ ہی دل میں بیٹھیں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم یہاں بھی میرا ساتھ دو گی۔ میں ایک دن تمہارے دل میں یہ یقین بٹھا کر دم لوں گی کہ ڈینیل مراد ایک خوبصورت مرد ہے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں، بلکہ ایک منٹ، اسود ادھر آؤ۔ اسود پر نظر پڑتے ہی دماغ میں خیال آیا جس کے تحت اس کو آواز دے ڈالی، وہ جو ایک جانب کرسی پر بیٹھ کر ٹیبلٹ پر مصروف تھا، سارا کے بلانے پر ان دونوں کے پاس آیا۔ جی اسود، ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے خیال میں ڈین ہینڈسم ہے یا نہیں؟ اسود نے حیرت سے پہلے سارا کو دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتے ڈینیل کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میم، آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں؟ ڈین کا کہا بے ساختہ تھا۔ سارا نے ڈین کو گھورا اور اسود کو ڈانٹا، تو اور کیا مذاق کر رہی ہوں؟ سوری اسود، میری بیوی کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کا اثر نظر آ رہا ہے، تمہیں کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ سر، ویسے بھی میم، آج کل آپ چاہے دوست کی ہی تعریف کر رہے ہوں مگر ہم جنس ہیں تو لوگ اس کا غلط ہی مطلب لیتے ہیں۔ صحیح، آپ کا پاسپورٹ وغیرہ، اسلام آباد پہنچتے ہی آپ کو کرنسی مل جائے گی اور جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے ہوٹل کی گاڑی آپ کے انتظار میں ہوگی۔ تھینک یو اسود، یاد سے ہوٹل جا کر مارکو کو مینیجر سے لے کر آئمہ کے پاس چھوڑ دینا اور آفس وغیرہ کے معاملات تم ہی دیکھو گے، بہت زیادہ ضرورت ہو تب ہی مجھے رابطہ کرنا۔ اللہ حافظ۔ جی سر۔ مارکو کو ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر آئے تھے؟ اکیلا نہیں ہوتا ہے،
مینیجر اس کا خاص خیال رکھتا ہے. جب میں ادھر ہوں تو وہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہتا ہے. کیوں میرے سامنے اس کا ذکر کیا؟ اب مجھے یاد آتا رہے گا. ڈین نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا. بورڈنگ شروع ہو چکی تھی اور وہ لوگ اپنے مطلوبہ گیٹ کی جانب جا رہے تھے. میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں. اگر تم چاہو تو اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں. مارکو کی تصویر لی ہے؟ ایک سے زیادہ ہیں. ابھی دیکھنی ہے؟ ڈین نے جیب میں سے فون برآمد کیا. سکرین لاک کھول کر فون سارا کو تھمایا جو اس کے بازو پر ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. سارا نے گیلری کھولی. کیمرے کے فولڈر میں مارکو کی ان گنت تصویریں نظر آئیں. ڈین کی گود میں بیٹھے ہوئے، اس کے سینے پر لیٹے ہوئے، بیڈ پر سوتے ہوئے. یعنی جناب نے ایک اور مشن سر انجام دیا ہے. تصویریں نہ بنانے والی قسم بھی توڑ ڈالی. کیونکہ تمہیں مجھ سے یہ شکوہ تھا کہ ہماری 7 تصویریں نہیں ہیں، اس لیے میں نے مارکو کے ساتھ سیلفیاں لے کر اپنی جھجک دور کی ہے. تم دونوں ایک ساتھ بہت کیوٹ لگ رہے ہو. ہماری دوستی بھی ہو گئی ہے. پہلے پہل تو وہ مجھے گھورتا رہتا تھا، جیسے گالیاں دے رہا ہو کہ تمہاری وجہ سے سارا گئی ہے. مگر پھر مجھے تنہا دیکھ کر اس کو رحم آ گیا. میرے پاس آ کر بیٹھنے لگا. میں تمہاری یاد میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا. ہم دونوں رات کو تمہاری باتیں کرتے ہوئے دودھ گرم کرتے. تب مجھے احساس ہوا خالی میرا ہی نہیں، مارکو کا ساتھی بھی بچھڑا ہے. سارا اس کے سنجیدہ انداز پر ہنس بھی نہ سکی. اسلام آباد تک کی فلائٹ کا تو پتہ بھی نہ چلا، مگر وہاں سے جب 1 گھنٹہ بعد اگلی فلائٹ پکڑی، PIA کے ایئر بس کی بزنس کلاس دیکھ کر ایک دفعہ تو سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اتنی آرام دہ کھلی سیٹیں. بیٹھتے ساتھ ہی ان کو ریفریشمنٹ آفر کی گئی. پشاور سے اسلام آباد کا سفر ایک چھوٹے جہاز پر تھا. اتنا آرام دہ تو نہیں، مگر سارا کے لیے ساری عمر یادگار ضرور رہنا تھا، کیونکہ وہ اس کا سب سے پہلا جہاز کا سفر تھا، اور وہ بھی ڈین کے ساتھ. ڈین نے سارا راستہ سارا کا سیدھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا. جیسے ہی جہاز نے پرواز پکڑی اور فضا میں بلند ہونے کے بعد منزل کی جانب گامزن ہو گیا، ڈین نے سارا کو متوجہ کرتے ہوئے بتانا شروع کیا. ہمیں گھر بنانا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر تم اسود کے ساتھ زیادہ فری ہوئے بغیر اس کو میسج کر کے اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کر دو، تو ٹرپ سے واپسی پر اسود کچھ گھروں کو فائنل کر کے ان کی لسٹ بنا کر رکھے گا. پھر ہم دونوں ان گھروں کو دیکھ لیں گے. جو پسند آیا وہی لے لیں گے. وہ تحمل سے مسکراتے ہوئے بولی. باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ اسود کے ساتھ زیادہ فری ہوئے بغیر میسج کرنے کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی. تم ایئرپورٹ پر اس سے پہلی دفعہ ملی ہو اور یوں گفتگو ہو رہی تھی جیسے عرصے سے اس کو جانتی ہو. تم جیلس ہو رہی ہو بھی سکتا ہوں. سارا کا کہکہا بے اختیار تھا. تمہارا اسسٹنٹ ہے، تمہاری طرح ہی نفیس انسان لگا، اس لیے سوال جواب کر لیے. ڈین نے ناک چڑھائی. میں تمہیں نفیس انسان لگتا ہوں؟ بظاہر ہاں. شکر ہے بظاہر کہا ہے، ورنہ تمہارے منہ سے اپنے لیے نفاست کا لقب سن کر میں اپنے آپ سے بہت مایوس ہوتا. سارا کو 2 منٹ کے دوران دوسری دفعہ حیرت کا جھٹکا لگا، جس کا اظہار کرنے سے پہلے اس نے ڈین کے عکس کو اپنی نظروں میں بھرا اور پھر پوچھنے لگی. جناب عزت مآب ڈینیل مراد صاحب، دوری کے اس عرصے میں آپ کی شخصیت میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی لگ رہی ہیں. نمبر 1، میرے بلے کے ساتھ تصویریں. نمبر 2، میرے کسی دوسرے مرد سے بات کرنے پر کھلا حسد کا اعتراف. تیسرا، اب میرے نفیس کہنے پر دکھ. جس ڈین کو میں جانتی ہوں وہ تو کبھی اپنے جذبات کا کھلا اظہار نہیں کرتا تھا، اسی لیے نقصان میں رہا. تمہیں کون سا ڈین پسند ہے، پہلے والا یا اب والا؟ 100% اب والا. وہ مسکرا دیا. دونوں کو نیند آئی ہوئی تھی. ڈین نے کیبن کا دروازہ بند کیا، اس کی اور اپنی سیٹ کے درمیان والی رکاوٹ ہٹائی، لائٹ آف کی اور نیم دراز ہو کر آنکھیں موند گیا. سارا نے آنکھوں پر کالے رنگ کا آئی ماسک چڑھایا، ڈین کے پھیلے بازو پر سر رکھا اور لیٹ گئی. نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے تھے جب سارا کی آنکھ کھلی. ڈین ابھی بھی سو رہا تھا. سارا نے اپنی سیٹ کے پیر نیچے نہیں کیے کیونکہ ڈین کی ایک ٹانگ اس کی سیٹ پر رکھی ہوئی تھی. وہ اٹھی اور کیبن میں سے نکل کر واش روم تک گئی. منہ دھو کر دانت برش کرنے کے بعد واپس آئی اور آتے ہی کھڑکیوں کے پردے کھول دیے. سامنے بادل ہی بادل نظر آئے. یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز بادلوں کے اوپر تیر رہا ہو. کہیں کہیں سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی، آسمان کی نیلاہٹ بھی جھلک دکھا جاتی، مگر بادل ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے. روشنی پڑنے پر ڈین نے کس مسا کر اوپر لیا کمبل آنکھوں پر رکھ لیا. سارا کی توجہ اس پر گئی تو اس کو دیکھے گئی. ڈین کے بال اتنے زیادہ گھنگرالے تھے کہ اگر تھوڑے لمبے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پرمنگ کی گئی ہو، مگر اس کے بال نیچرلی ایسے تھے. سارا کی انگلیاں اس کے بالوں میں گئیں.
डैन ने उसका हाथ पकड़ा और हथेली को चूम कर छोड़ दिया। डैन, घर क्यों छोड़ा? काफ़ी देर खामोशी के बाद जवाब मिला, क्योंकि वो मेरा घर नहीं था। अगर मैं खुद ना आता तो निकाल दिया जाता, इसलिए अक्लमंदी का यही तकाजा था। क्या दुख हुआ था? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें हुआ था। मैंने तो अपने दुख का खुल्लम खुल्ला इजहार किया, तुमसे मिलना बात करना छोड़ दिया, मगर तुम तो अभी भी नादिया बेगम से मिलते हो। वो मुस्कुराया और उसकी जानिब करवट लेकर आंखें खोली। तुम्हें सारी खबरें हैं। आयमा अमारा को सब कुछ बताती रही है और अमारा मेरे ना चाहने के बावजूद भी अपना रेडियो ज़रूर चलाती थी। डैन ने उसके गाल को उंगली की पुश से छुआ। तुम गिला कर सकती थी, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक बराबरी का है। गुस्सा भी कर सकती हो, उसका इजहार भी कर सकती हो, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ है, जो अगर गलत भी हों मुझे तब भी उन पर गुस्सा करने और नाराज़ होने की इजाज़त नहीं है। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं माँ की फरमाइशें पूरी कर सका हूँ। अपने वालिद साहिब के सामने सुरखरू हो सकता हूँ कि मैंने छोटे बहन भाइयों को दरबदर नहीं होने दिया है। उनकी जैसे हो सकता था पैरों पर खड़े होने में मदद की है। अब आगे उनकी अपनी मेहनत और काबिलियत पर है कि वो कैसे अपना ख्याल रखती हैं। जहाँ तक रही माँ की बात, उनकी जानिब से कभी भी मैं अपनी आँख कान बंद नहीं कर सकता हूँ। आज वो मेरे साथ रहने पर राज़ी नहीं है। आने वाले कल के लिए पुरुउम्मीद हूँ। हो सकता है कि वो अपना ज़हन बदल लें। तुम्हारे साथ तो वो अब भी रहने को तैयार थी। तुम मुझे छोड़कर उनकी मर्ज़ी से शादी कर लेते। तुमसे शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं, उन्हीं की मर्ज़ी से की थी। उनकी ज़िद है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। क्यों? डैन जवाब में खुलकर मुस्कुराया। तुम जानती हो कि क्यों, मगर मैं फिर भी सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सारा के दिल ने फिर से बीट मिस की। हवाई के बीच पर बने हट के पास वो फूले हुए सुर्ख गाल लिए बैठी थी और साथ वाली कुर्सी पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसे कह रहा था, आज रात का डिनर कहाँ करने का इरादा है? वो जले दिल से बोली, सऊदी अरब में। कम से कम वहाँ ये बेहयाई तो ना होगी। डैन अपनी कहकहे पर काबू ना रख सका। सारा ने उसको खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुम बहुत लुत्फ उठा रहे हो जान, मैं तो बस तुम्हारे चेहरे की लाली देख देख कर निहाल हो रहा हूँ। 3 हफ्तों में ही कितनी खूबसूरत हो चली हो। हर वक्त चेहरा लाल टमाटर बना रहता है। मुझे अगर खबर होती ना यहाँ पर आती जाती औरतें तुम्हें यूं ललचाती नज़रों से देखेंगी, तो मैं तुम्हारे लिए बुर्का लेकर आती। न शर्म ना हया, उसने मासूमियत से पूछा। कसम ले लो जो एक को भी मुड़कर देखा हो। ना बाबा ना, ये ममालिक हमें रास नहीं है। सूट पहनते हो तब भी देखती हैं, शॉर्ट्स में बीच पर तैरने को जाते हो तब भी तुम्हें साबित निकलती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उनकी आंखों में उंगलियां डालकर उनके डेले निकाल दूं। डैन ने मुंह पर हैट रखकर हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश की। अपना पाकिस्तान ही अच्छा है। कल जब तुम जिम गए थे ना, 4 लड़कियां वहां पर खड़ी होकर तुम्हें ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए देख रही थी। तुम समझ नहीं सकते कि मैंने कैसे खुद को रोका, वरना दिल कर रहा था उनकी गर्दनें उतारकर इसी बीच पर दफना दूं। तुम दांत निकाल लो, तुम्हारे लिए तो बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट चली हुई है। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो फौरन उठकर बैठ गया। बेबी, ऐसा बोलो भी मत। ये जो धमकी तुम मुझे देती हो ना, मुझे उसकी वजह से रात को डरावने ख्वाब आने लगते हैं। तुम्हें इतने लोगों के सामने ऐसे लिबास में खड़ा तस्वुर करके ही मेरे दिमाग की दही बनने लगती है। रगों में खून आग बनकर दौड़ता महसूस होता है। मैं तस्वुर में न जाने कितने कत्ल कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे ऐसी अजियत देना बंद करो। तुम ठीक ही कहती हो, ऐसे ममालिक हमें रास नहीं है। वापस चलते हैं। 3 हफ्तों में ये हालत हो गई है, सोचो अगर मुसलसल यहीं रहते हो तो क्या बने। मैं हर महीने तुम्हारी किसी दीवानी का कत्ल करूं। तुम वैसे शक्ल से इतनी खौफनाक लगती तो नहीं हो। तुम मेरा ध्यान ना हटाओ। कल जब हम लंच के लिए गए थे, वो वेट्रेस मेरे सामने ना सिर्फ तुम्हें लाइन मार रही थी, बल्कि अपना नंबर भी दे गई। क्या मैं उसको नजर नहीं आ रही थी? जैसे तुमने उसके सर पर पानी का गिलास उंडेला था। मुझे पूरा यकीन है वो ताउम्र तुम्हें नहीं भूलेगी। डैन, तुम जानते हो मैं जंगजू किस्म की लड़ाका औरत हरगिज नहीं हूँ, मगर लड़कियों को तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते देखकर मेरे अंदर इस किस्म के जज्बात पैदा हो रहे हैं। इसमें तुम्हारा कसूर भी है। तुम उनको डांटने के बजाय दांत निकालते हो। मेरी क्या जुर्रत मैं दांत निकालूं? वो तो तुम्हारे तासुरात देखकर हंसी रुकती ही नहीं है।
तासुरात तो अब तुम्हारे देखने वाले होंगे ना। जब मैं कहूँगी कि मुझे लगता है कि मुझे किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो क्यों भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक भी है और नहीं भी। इसका तर्जुमा करो ज़रा कि सब ठीक भी है और नहीं भी। खुद ही तो कहते हो कि फैमिली चाहिए। मुझे शक पड़ रहा है कि बुनियाद पड़ गई है। फॉर गॉड सेक सारा, तुम सीधी तरह आसान लफ्ज़ों में भी बता सकती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। डैन, तुम मेरे लफ्ज़ों को तोड़ मोड़ कर मेरे सब्र को मत आजमाओ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं हूँ, बल्कि मैं ये कहा कि मुझे शक है। सुना, शक है। यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना है या वापस जाकर? यहाँ तो हरगिज़ नहीं दिखाना। क्या पता मेरा शक दुरुस्त हो और डॉक्टर मुझे सफ़र करने से मना कर दे। मैं अगले 9 माह तक इस जगह पर तो कतई नहीं रुकूंगी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे शक की खुशी मनाते हैं, किसी बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। हाँ, जैसे अब तक तो ढाबे से खाते आए हैं। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ, तुमने जो इतने सालों की मेहनत से पैसा कमाया था वो इन चंद हफ्तों में बेदरेक उड़ा चुके हो। मैं भी तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ करता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली तफरीह ब्रेक है, और वो भी उस औरत के साथ कि हर दफ़ा उसको इम्प्रेस करने को दिल करता है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये औरत पहले ही घुटनों तक तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला है। मज़ीद किस लिए इम्प्रेस करना चाहते हो? मेरा शौक़ है, तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं असवद को फ़ोन करता हूँ कि हमारी फ़्लाइट कंफर्म कर दे। हाँ, और आइंदा कभी हवाई नहीं आना है। क्यों? मेरा खून जलते देखकर तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है ना? डैन ने हंसते हुए उसको बाहों में भरकर अपने करीब किया और उसके बालों पर लब रखे। मुझे तुम्हारा मेरे लिए पॉजेसिव होना मज़ा दे रहा है। मेरे अलावा दुनिया की हर औरत लड़की तुम्हारी माँ बहन है। अच्छा, हाँ, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। डैन देर तक हंसता रहा। सारा ने चिढ़कर उसके बाजू पर मुक्का मारा। ये आखिरी घर है। अगर आप लोगों को ये भी पसंद ना आया तो फिर अपनी मर्जी का खुद ही घर बनवा लें। असवद के कहने पर डैन ने इत्तफाक करते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जितने भी घर देखे हैं सबके मास्टर बेडरूम इतने छोटे हैं, मेरी मर्जी के नहीं हैं। अपने चेहरे को कागज़ के पंखे से हवा देते हुए सारा ने कहा, किसी भी घर में दरख्त नहीं थे, जबकि मुझे एक बड़े से लॉन वाला घर चाहिए जहाँ बच्चे खेल सके, उनके झूले वगैरह लगाए जा सके। आप दोनों ने मेरा 1 महीना ज़ाया किया है। अब तक तो घर का नक्शा बनवा कर अप्रूव कर काम भी शुरू कर दिया होता। और जो जगह मैंने आपको दिखाई थी वो 2.5 एकड़ आपके मतलब की जगह पर है। शॉपिंग मॉल करीब है। उस इलाके में अच्छे स्कूल्स हैं। लोकल सफ़र करने के लिए हर वक्त सवारी की सहूलत मौजूद रहती है। बस एक मसला है कि सारा भाभी की अम्मी का घर वहाँ से आधा घंटा दूर है। मैं ड्राइविंग सीख लूँगी, डैन ने सरगोशी की। डिलीवरी से पहले तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कार चलाने की इजाज़त दूंगा। तोबा या अल्लाह, इस आदमी का कुछ नहीं बन सकता। असवद ने हैरत से सारा को देखा, जिस पर डैन ने वजाहत दी, तुम्हें नहीं मुझे कह रही है। ओह, फिर ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। सारा को जाते हुए होटल ड्रॉप कर दूंगा। असवद, तुम नक्शे लेकर आओ। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि हम लोग कैसा घर चाह रहे हैं। 3 नक्शे बनवा लो, उनमें से एक फाइनल कर लेंगे। जगह वालों के साथ राब्ता करो। जब तक नक्शा फाइनल होना है, दूसरी जानब डील फाइनल कर लो। असवद, आउटडोर स्विमिंग पूल ज़रूर हो। और हाँ, आज रात हम लोग फैमिली डिनर दे रहे हैं, तुम भी मधु हो। मैंने बीवी को देखा, जिसने जवाब में कंधे उचकाते हुए कहा, असवद भी तो फैमिली ही है। उसने सारा से तो कुछ नहीं कहा, मगर गाड़ी की ड्राइविंग सीट की जानिब जाने से पहले असवद के पास रुका और सरगोशी की। मेरी बीवी मासूम है, यूं ही अच्छे रवैयों से मुतासिर हो जाती है। तुम्हारी मदद की वजह से तुम्हारे वारिस सदके जा रही होती है। हालांकि तुम 1-1 मिनट के पैसे लेते हो, इसलिए तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तुम इतना याद रखो कि मुझे तुम दोनों की दोस्ती एक आंख नहीं भाती, इसलिए आज डिनर पर ना आने के लिए कोई अच्छा सा बहाना सोच लो। सारा की खफगी भरी आवाज़ आई। डैन, मैं यहीं मौजूद हूँ। बच्चे को डराना बंद करो, वो मेरे छोटे भाइयों जैसा है। वो भी असवद के पास आकर सरगोशी में बोली, कोई तुम्हें देखने को इतना बेचैन है कि तुम्हें अपने घर बुलाने के लिए मुझे ख़ास ये डिनर रखना पड़ा। लेट मत होना। असवद की आंखें हैरत से फैल गई। आप किसकी बात कर रही हैं? क्या वाकई तुम अनजान हो? डैन गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर चुकने के बाद अब सारा का मुंतज़िर था। सारा के सवाल पर असवद ने नज़रें चुराते हुए कहा, डैनियल की फैमिली मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरा इखलाक व किरदार मुझे इजाज़त नहीं देता कि जब मैं उसके घर जाऊं तो गंदी नज़रें लेकर जाऊं। इसलिए आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि हाँ, मैं वाकई अनजान हूँ।
میں نہیں جانتا کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور میرا مخلصانہ مشورہ یہی ہوگا کہ اس چکر میں مت پڑیں۔ میچ میکنگ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔